اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام سے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر نماز ادا کی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ ستھرا ہونے سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور رب تعالیٰ کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کے راستے میں تکبیرات کہنا ہے، اور نماز سے مراد نماز عید ہے، یعنی جب آتے جائیں تو ساتھ پڑھتے جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر علی عبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمان ہو، اس پر یہ واجب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی گلیوں میں منادی بھیج کر یہ اعلان کرایا، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر۔ یہ اللہ آپ کی خیر کرے، سنن ترمذی شریف باب ما جاء فی صدقۃ الفطر کے اندر موجود ہے روایت، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، آزاد غلام، چھوٹے بڑے پر واجب ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمانے سے پہلے ذہن نشین فرما لیں کہ یہ چیز اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں پر واجب کیوں کی؟ تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی کھانے پینے کا سامان ہو جائے، جو ماڑے لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور یہ صدقہ فطر کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے صاحب نصاب کے مال، سونے چاندی روپے یا مال تجارت پر سال گزر جانا ضروری نہیں، بلکہ اگر عید کے دن بھی کسی کے پاس مال ضروریات زندگی سے زائد نصاب کو پہنچ جائے اور موجود ہو تو جب بھی یہ واجب ہو گیا۔ صدقہ فطر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے بندہ ادا کرے گا، اور ہر ایک اس مسلمان کو دے سکتا ہے جسے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔